الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال جل شانه في سورة آل عمران إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، انسان دنیا میں جب کسی چیز کو اپنا محور بنا لیتا ہے، اپنا مرکز نگاہ بنا لیتا ہے، اپنی اساس بنا لیتا ہے، تو وہ ہمیشہ اسی کے ارد گرد رہتا ہے. اس سے دور ہٹنے یا کنارہ کش ہونے کے بارے میں وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتا. رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ دار کا بھی یہی حال ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور اس کا محور، اس کا مرکز نگاہ متعین ہو گیا، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات. لو لگ گئی اس معبود برحق سے، اور اس کے بعد جس قدر زیادہ یہ احساس بڑھتا گیا، اسی قدر اس کے ایمان میں جلا اور رمق بڑھتی گئی. آج رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. 4 آدمی کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، چاروں سے پوچھیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے گزرنے کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی کہے گا کہ کیا روحانیت تھی، کیا رحمتیں تھیں، کیا برکتیں تھیں اس ماہ مبارک میں، وہ مہینہ کیا گزرا کہ ایک عجیب قسم کا سناٹا اور خلا محسوس ہو رہا ہے. دوسرا کہے گا ہاں بہت الگ سے لگتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا. یعنی ہر 4 آدمی میں ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہوگی. اور یہ چیز آئی کہاں سے؟ یہ چیز آئی اسی ایمانی جذبے سے، جس جذبے کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے مہینہ میں داخل ہوئے تھے. کتنا احساس تھا ہمارے اندر نیکیوں کے کرنے کا، کتنا جذبہ تھا، کتنی امنگ تھی، کتنی آرزو تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ بھلائی کے اور نیکیوں کے کام کریں. اسی لحاظ سے رمضان المبارک کے چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے. اور یہ ایمان، اس کا تعلق دل سے. یہ دل
جو انسان کے دماغ کی بیٹری یہیں رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو لہریں دماغ کو بھیجتا ہے دل، اسی لحاظ سے اعضاء و جوارح اپنے عمل کو، اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے ابن القیم نے کہا کہ دل بادشاہ جیسا ہے، وہ انسانی جسم پر راج کرتا ہے، حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو جسم کی اصل قرار دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، بگڑ گیا تو پوری زندگی اس کی درہم برہم ہو گئی۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بہرحال ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے۔ اور اس سے پہلے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور مدد سب سے پہلے چاہنا تو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے، کہ بہرحال تو سب سے زیادہ ہماری مدد فرما صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے۔ اور آج اگر کوئی پوچھے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہلوایا۔ سورہ ال عمران کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی آپ کے سامنے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین میں، کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم پر چلنا یہ اس ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس ایمان کو تازگی عطا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا، تاکہ وہ اس ایمان کی تازگی اور اس کی جلا برقرار رہے، اور وہ انسان جو اس چیز کو نہ سمجھ سکا، سمجھ لیجئے کہ وہ خسارے ہی خسارے میں، اس کی زندگی میں سوائے خسارہ کے اور کچھ نہیں۔ والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سر تا سر گھاٹے میں، مگر کچھ لوگ جو گھاٹے میں نہیں ہیں، کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو لوگ ایمان لائے، ایمان صحیح معنوں میں، اور اعمال صالحہ کیے اور حق کی وصیت کی، یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی، صراط مستقیم پر خود چلے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا خیال تھا، اپنی تاکید کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، مثال دے دے کر کے سمجھاتے تھے۔ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، آپ نے ایک خط ایسے سیدھا کھینچا، ایسے کہا کہ ھذا سبیل اللہ، دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا، ناک کی سیدھ میں، اور کچھ خطوط دائیں اور بائیں ایسے ایسے کھینچے، اور کہا کہ ھذہ سبل علی کل سبیل من شیطان یدعو الیہ، یہ جو ٹیڑھے میڑھے راستے ضلالت کے، گمراہی کے، ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو بلا رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ واضح انداز میں مثال دے کر کے کہا کہ یہ سیدھا راستہ، اس کے دونوں جانب دیوار ہے، فرض کرو کہ اس کے دونوں جانب دیوار ہے، اور اس دیوار میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر پردہ لٹکا ہوا ہے، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے راستے کے سرے سے کہ سیدھے راستے پر چلو، ادھر ادھر مت بہکو۔ اور جب وہ کسی کھڑکی میں سے کسی دروازے میں گھسنا چاہے، جھانکنا چاہے، کہتا ہے نہیں، ضلالت کا راستہ ہے، ادھر مت جاؤ،
اس میں داخل ہو گئے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ ہر ایک منادی لگانے والا اوپر سے ہی منادی لگایا کہتا ہے کہ دیکھو سیدھے راستے پہ چلو، ادھر ادھر مت بہکو۔ تو کہا کہ یہ دروازے یہ شیطانی راستے ہیں، اور جو پردہ لٹکا ہوا یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہے، حد قائم کر دی، ادھر ادھر جانا نہیں ہے۔ اور ایک واعظ اوپر سے کہہ رہا ہے، وہ انسان کے اندر کا واعظ ہے۔ آج اگر یہ لفظ آپ نے سنا ہے تو اس کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ انسان کے اندر واعظ یعنی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے نفس کے اندر 3 اوصاف پیدا کیے ہیں۔ یہ نفس جو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، یہ نفس جو برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے، نفس لوامہ، اور جو برائی کی طرف لے آتا ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اور نفس امارہ کو کچلنے اور نفس لوامہ کو پروان چڑھانے کے بعد نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، اور جب تک نفس مطمئنہ نہ حاصل ہو تو جنت میں داخلہ کی کوئی سبیل بھی نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف، تو بھی وہ رب سے خوش، رب بھی تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو کون؟ نفس مطمئنہ۔ اسی لیے کہا جائے کہ ایمان نام ہے تصدیق کا۔ تصدیق کو ایسی چیز نہیں ہوتی ایسے جیب میں سے نکالا دکھلا دی، یہ دیکھو میری تصدیق ہے۔ تصدیق یہاں ہوتی ہے، اور زبان سے اقرار ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اعضاء و جوارح یہ ساتھ دیتے ہیں اس ایمان کا اور اقرار کا جو زبان سے کیا، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کام کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہم سے رمضان کے روزوں کے بعد، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مدت پوری کرو 29 یا 30 دن کی، پھر اللہ کی تکبیر ویسے بیان کرتے ہوئے عید کے روز آؤ جیسے اللہ رب العالمین نے تمہیں سکھلایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ ایمان کے 2 حصے اہل علم کہتے ہیں کہ ایمان کے 2 حصے، صبر اور شکر۔ اور دنیا میں 3 چیزیں جس شخص کو، جس مسلمان کو حاصل ہو گئی، اس کی زندگی میں سکون ایسا ہوگا جو مضرب المثل ہوگا، رش کریں گے لوگ دیکھ کر اس کو۔ صبر، شکر اور قناعت۔ اور قناعت کے بغیر تو شکر ہو نہیں سکتا۔ سب اللہ رب العالمین کے اوامر، اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کر کے صبر کرنا، اللہ رب العالمین کی منہیات سے اجتناب کر کے صبر کرنا، مصیبتیں جو اس راہ میں آئیں ان کو برداشت کرنا اور انگیز کرنا، اس پر صبر کرنا۔ یہ ہر طرح کے صبر اور شکر قناعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قناعت کا مطلب یہ کہ جتنا ملا اللہ رب العالمین کی جانب سے، کسی نعمت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے حکم دیا کہ اپنے سے برتر کو مت دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، تب تو تم اس نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ تو شکر اور شکر اللہ رب العالمین کا کہ اس نے صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور عبادتیں کرنے کی توفیق دی۔ تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین کا شکر، اور اگلے رمضان تک اس کا اثر ہونا چاہیے، بلکہ پوری زندگی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم اجعل لک شکارا، خوب شکر ادا کرنے والا بنا دے، لک ذکارا، اپنے آپ کو خوب یاد کرنے والا بنا دے، لک رہابا، اپنے آپ سے خوب ڈرنے والا بنا دے۔ ہر نماز کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واسطہ دے کر کہ معاذ انی لاحبک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کے ناطے کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد کہو رب اعنی علی ذکرک و شکرک،
مولا میری مدد فرما اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر۔ تو یہ حال ہونا چاہیے، اور آج جتنی زیادہ ہمیں ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی، آپ پر مخفی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو پوری کائنات کو محیط ہے، وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھوں گا متقیوں کے لیے۔ اور تقوی رمضان کے روزوں کا اصل مقصد ہے۔ اگر ہم اس مہینے سے سرخرو ہو کر نکلے، متقی و پرہیزگار بن کر نکلے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا نازل ہونا طے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو رمضان المبارک کے روزے کے اثر کو ہمارے اوپر دیر پا کر دے۔ بار الہ تو ہمیں صراط مستقیم پر گامزن اور ثابت قدم بنا دے۔ بار الہ تو ایمان اور اسلامی تعلیمات کی شیرینی سے ہمیں سرشار کر دے۔ بار الہ میں جو لوگ برسر روزگار ہیں، مولا تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے۔ بار الہ تو ہمیں ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے اور پوری دنیا سے اس موذی وبا کا خاتمہ کر دے۔ بار الہ تو انسانیت پر رحم فرما، بار الہ تو تمام لوگوں پر رحم فرما، ان کو کھل کر روزی روٹی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہمیں جتنی زندگی دے، دینداری کی زندگی دے، دینداری کی زندگی دے، تقوی کی زندگی دے، صحت و عافیت کی زندگی دے، سکون و اطمینان کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی دے۔ اور جب جہان فانی سے کوچ کرنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔